ہائے میں مر گیا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہائے مجھے مار ڈالا، ظالم لڑکی، تمہارا کچھ نہ بچے، تمہیں ایک معصوم انسان کی بددعا لگے گی۔ وہ عورتوں کی طرح واویلا مچا رہا تھا جبکہ مریم اپنی کمر میں ہاتھ رکھے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے نوٹس کہاں پر ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولی تو وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کون سے نوٹس؟ مجھے تو یہاں پر کہیں بھی کوئی نوٹس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ اب شاہ رخ خان جیسی ایکٹنگ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مریم اپنا بلا دوبارہ سے اٹھا کر اس کی کمر پر مارتی، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، معاف کر دو بی بی، غلطی ہو گئی ہے۔ تمہارے وہ نوٹس تو میں نے شہریار کو دے دیے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یار قسم سے، اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ بدلے میں مجھے 5,000 دے گا، تو میں نے تمہارے وہ نوٹس بیچ دیے۔ ذلیل انسان، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ میں نے کتنی محنت سے بنائے تھے؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ سے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی، وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تایا جان جو کہ اسی وقت ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ ان دونوں بچوں کی طرح لڑتے دیکھ کر خفگی سے بولے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم لوگوں کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ بچوں کی طرح مت لڑا کرو، اب تو بڑے ہو جاؤ۔ 20-21 سال کے ہو چکے ہو تم لوگ، مگر عقل ابھی تک گھٹنوں میں ہی ہے۔ مریم منہ بسوڑتے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ تایا جان بری طرح سے بکھلا گئے تھے۔ بڑے بابا، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پیپرز ہونے والے تھے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح ان سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں میرے بچے، مجھے پتہ ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا پیپرز کی تیاری نہیں ہے؟ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے ٹیوٹر رکھوا لیتا ہوں۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا۔ وہ فوراً ہی اسے مشورے دینے لگے تھے، جبکہ عمیر برے برے منہ بنا رہا تھا۔ اسے اپنا انجام بھی قریب آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتا، مریم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ بابا جان، اس ذلیل انسان نے میرے نوٹس 5,000 میں اپنے دوست کو بیچ دیے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ میں نے کتنی محنت سے بنائے تھے۔ میری 4 راتیں لگی تھیں۔ عمیر ادھر آؤ، انہوں نے گرجدار آواز میں کہا تو وہ اپنی جگہ پر ہی اچھل پڑا اور کینہ توڑ نظروں سے اپنے سے 1 سال چھوٹی کزن کو دیکھنے لگا، جو بڑے آرام سے سائٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ مریم کے پاس ان نوٹس کی کاپی پڑی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ کوئی اس کے نوٹس اس کی اجازت کے بغیر پیسوں کے عوض کسی اور کے حوالے کر دے اور بدلے میں اسے ایک پھوٹی کوری بھی نہ دے۔ بابا جان، آپ کو تو پتہ ہے کہ شہریار غریب سا بچہ ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ بڑے بابا، وہ غریب بچہ نہیں ہے۔ اگر غریب ہوتا تو 5,000 کیسے دیتا؟ فراڈ کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ۔ اس کو بولیں کہ اس سے میرے نوٹس واپس لائیں، ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی۔ وہ دوبارہ سے اپنے چہرے پر معصومیت کے تاثرات سجائے ہوئے بولی۔ عمیر غصے سے اپنے دانت پیسنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے، مگر فی الحال اسے اپنے آپ پر قابو رکھنا تھا۔ وہ بابا کے سامنے اپنا صبر نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے سر جھکاتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے بابا جان، میں اس کو اس کے نوٹس واپس لا دوں گا، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ یہ تو تھا اس کا معافی نامہ جس کو جنید صاحب نے کسی خاطر میں نہ لیا اور اپنا حکم سناتے ہوئے کہنے لگے، اگلے 1 ہفتے تک تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اگلا پورا ہفتہ تم اپنے اخراجات خود ہی اٹھاؤ گے۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو بالکل کنگال ہوں۔ وہ اپنی جگہ ٹٹولتے ہوئے بولا، مگر تب تک وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ اسے یہ بھی کہہ چکے تھے، تم کل ہی اس کے نوٹس اس کو لا کر دو گے۔ جنگلی بلی، تم کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہو اور کس قدر چالاک بھی ہو، تمہیں یہ آج پتہ چلا ہے؟ وہ اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو یہ بچپن سے ہی پتہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ تو میں وہ حشر کروں گا کہ یہ میرا نام سن کر بھی پناہ مانگا کرے گی۔ شام کے وقت اس نے اپنی بڑی بہن سے 5,000 ادھار لیے اور جا کر شہریار کو دیے، مگر شہریار بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس نے اس کو نوٹس سود لے کر واپس کیے تھے، یعنی 5,000 کے بدلے اس نے 7,000 لیا تھا۔ عمیر کو الٹا نقصان ہو گیا تھا، یعنی 2,000 اس کے اپنی جیب سے نکال کر دینا پڑا تھا۔ ہم لوگ گاؤں واپس جا رہے ہیں۔ رات کے وقت سب کزن آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مریم بھی اپنی کزنوں کے ساتھ مل کر لوڈو کھیل رہی تھی۔
جب تایا جان کی آواز سن کر سب لوگ ہی حیران رہ گئے اور بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا جان، گاؤں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ عمیر نے لاپرواہی سے کہا۔ نالائق انسان، وہاں پر ہماری زمینیں ہیں جن سے ہر سال ہی ایک موٹی رقم ہمیں وصول ہوتی ہے، اور وہاں پر ہماری بہت بڑی حویلی بھی ہے۔ ہمارے وہاں سے آنے کے بعد خان اس علاقے کے سردار بن گئے ہیں، اور مجھ سے اب یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی سرداری واپس چاہیے۔ واؤ تایا جان، اگر یہ ہو گیا تو ہمارے تو مزے ہو جائیں گے۔ میں یونیورسٹی میں جا کر سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں سردار کی بھتیجی ہوں، مریم پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ چودھری زمان نے اس کو غصے سے گھورا۔ بے وقوف لڑکی، ہمارے حصے میں صرف سرداری نہیں بلکہ دشمنی بھی آئے گی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں ہوں۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے چھوٹے سے دماغ کو زیادہ حرکت بھی نہ دیا کرو۔ اس کی عزت افزائی پر وہاں بیٹھے ہوئے باقی کزن بھی اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوششوں میں ہلکان ہونے لگے تھے، جبکہ وہ دل ہی دل میں زمان صاحب کو بددعائیں دے رہی تھی کہ اللہ کرے ان کو گنجی بیوی ملے۔ بس مزہ آ گیا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنی چونچ سنبھال کر رکھا کرو، ہر بار ہی بول کر اپنا نقصان کرتی ہو۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ عمیر نے اس کا ساتھ دیا ہے یا پھر اس کو ذلیل کیا ہے۔ وہ بس اس کو گھور کر رہ گئی۔ جنید صاحب اپنے بڑے بیٹے زمان کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اور اس بارے میں انہوں نے مزید وہاں پر ہی بیٹھ کر ڈسکس کرنا تھا، کیونکہ چھوٹے بچوں سے تو وہ مشورہ لے نہیں سکتے تھے، جبکہ باقی سب کزن سب باہر محفل جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مریم شہر آئی تھی تب اس کی عمر صرف اور صرف 5 سال کی تھی، اور باقی اس کے کزن بھی اسی ایج کے تھے۔ وہ حویلی میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے لاڈلی تھی۔ پھر اس سے بڑا عمیر تھا۔ مریم کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے اور کچھ ہی عرصے پہلے ایک مشن میں وہ شہید ہو گئے تھے، جبکہ اس کی ماما ہاؤس وائف تھیں۔ وہ اپنے تایا جان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ ان کے تایا جان نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کو کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ہمیشہ ہی اس کو اہمیت دیتے تھے، اپنے بچوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ تھی۔ مجھے تو پتہ چلا ہے کہ وہاں پر خانوں کے ساتھ ہماری برسوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اور پھر اسی دشمنی کو ہی ختم کرنے کے لیے ہم یہاں شہر چلے آئے تھے۔ جویریہ، جو کہ ان کی بڑی کزن تھی اور شادی شدہ بھی تھی، وہ لقمہ دیتے ہوئے بولی۔ آج کل کے دور میں دشمنیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، مریم نے لاپرواہی سے کہا، اور جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ چلو تم اپنی باری کرو۔ یہ کہہ کر اس نے چھکا عمران کی طرف پھینک دیا اور خود بھی دوبارہ لوڈو کی گیم میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے پیپر سے، مگر اس نے پوری تیاری کر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ پیپر دے کر فارغ ہوئی اور گھر واپس آئے تو دیکھا کہ سامنے سب گھر والے پیکنگ کر رہے تھے۔ یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ ہم پھر سے ناران کاغان تو نہیں جا رہے؟ بالکل بھی نہیں، فی الحال ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں۔ تایا جان کہاں ہیں؟ کہ ہم نے 3 مہینوں کی چھٹیاں وہیں پر گزارنی ہیں، اور اگر ہم وہاں پر ایڈجسٹ ہو گئے تو پھر ساری زندگی گاؤں میں ہی رہیں گے۔ عمیر نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف ہجرت کرتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اور ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ فکر مت کرو، وہاں پر ہماری حویلی بہت بڑی ہے اور ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ وہاں پر تو بڑے بڑے آموں کے باغات بھی ہیں، ان میں سے کافی باغ ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ تم بہت زیادہ انجوائے کرو گے۔ عمیر نے اس کی فکر کم کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سے سامان گاڑی میں رکھنے لگا۔ رات 8 بجے کے وقت وہ لوگ گاؤں پہنچے تھے۔ حویلی مکمل طور پر خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی چوکیدار نے اندر پیغام بھجوا دیا تھا۔ ملازم بھاگتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا۔ مریم کے سب سے چھوٹے چچا، جو کہ ملک سے باہر رہتے تھے، وہ اکثر ہی گاؤں حویلی میں رہنے کے لیے آتے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے اور ان کو دیکھ کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اس کے چچا جان نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا مریم کی ہی عمر کا تھا اور اس کے ساتھ مریم کی کافی بننی ہوئی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس بار کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تایا جان اس وقت مجھے بہت سیریس لگ رہے ہیں، اور تایا جان از ناٹ کمنگ سلو۔ عمیر کی بات سن کر پورا کمرہ ایک بار پھر سے ہنسی سے گونج اٹھا تھا۔ چلو جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بابا اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ وہ آنکھیں بڑی بڑی کر کے سسپینس پھیلاتے ہوئے بولا۔ کون کھڑا ہوگا؟ مریم نے اسے معصومیت سے سوال کیا۔ مسٹر باسم خانزادہ۔ واو، اب یہ انسان کون ہے؟ نام سے تو مجھے کوئی بہت سی بڑی پرسنالٹی معلوم ہو رہا ہے۔ بیٹا جی، وہ نہ صرف ایک بہت بڑا بزنس مین ہے بلکہ بہت بڑا سیاست دان بھی ہے، اور تمہیں حیران رہ جاؤ گی اس کی عمر صرف 26 سال ہے۔
مگر اس چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے حد سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ مجھے تو وہ ایک نظر بھی نہیں بھاتا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ مغرور ہے۔ زمان بھائی کی بھی اس سے نہیں بنتی ہے۔ چلو ان لوگوں کو دفع کرو، فی الحال ان لوگوں کے بارے میں باتیں کر کے میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے گاؤں میں ایک بہت ہی بڑی اور خوبصورت سی ندی تھی۔ چاند کی 14ویں رات مریم مسلسل جویریہ کے کان کھا رہی تھی۔ یار چلو نا میرے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے ہی ندی کے نالے چلیں گے۔ یار میں نے سنا ہے کہ وہاں کا منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ میری بہن منظر کے ساتھ ساتھ وہاں پر چڑیلیں بھی ہوتی ہیں۔ میں اس عمر میں کسی چڑیل کو اپنے پلے نہیں باندھنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس پہلے ہی چھوٹی سی چڑیل موجود ہے۔ جویریہ نے اپنے پہلو میں سوئی ہوئی اپنی چھوٹی بیٹی کو گھونٹتے ہوئے کہا، جو اس وقت تو ایک بہت معصوم اور پیاری پری لگ رہی تھی، لیکن جب وہ جاگتی تھی اور روتی تھی تو کسی چڑیل سے کم نہیں لگتی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں خود ہی وہاں پر چلی جاؤں گی، اس نے کمر پر بازو رکھتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اپنے زمان بھائی کو جانتی ہوں، اگر ان کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر پر بٹھا لیں گے۔ دیکھو جویریہ باجی، تو مجھے زمان بھائی کا نام لے کر دھمکی نہیں دے سکتی ہو۔ میری جان، میں دھمکی نہیں دے رہی ہوں، بس سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہر کسی کی بات مان کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار مت ہو جایا کرو۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ان کے شوہر بھی آرمی میں تھے اور 1 مہینے کی چھٹی پوری کر کے پرسوں ہی واپس گئے تھے۔ وہ اس وقت بے چینی سے حویلی میں چکر کاٹ رہی تھی۔ آج پورا دن وہ سوتی رہی تھی، اس لیے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک ہی اسے ملازمہ کچن سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ رانی اس کی ہی عمر کی تھی اور اس کی رانی سے کافی اچھی بات چیت بھی ہو گئی تھی۔ کیا ہم لوگ ندی کے کنارے چلیں؟ اس نے رانی سے جب کہا تو وہ تھوڑی سی بے چین ہو گئی۔ بی بی صاحبہ، جانے کا تو مجھے بھی بہت شوق ہے، لیکن کبھی کسی نے میرے ساتھ چلنے کی حامی نہیں بھری ہے۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلی چلوں، لیکن اگر ہم پکڑے گئے تو صاحب مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بھی اسی کی طرح ہی ہلا گلا کرنے والی تھی۔ مریم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں تمہارا نام نہیں آنے دوں گی، بلکہ ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے لوں گی۔ ان لوگوں نے حویلی کا پچھلا دراستہ اختیار کیا تھا۔ بی بی صاحبہ، میں نے سنا ہے کہ اس ندی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بڑی سی لائن لگی ہوئی ہے۔ اس لائن کے پار ہی خانوں کی زمین شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی سے بھی وہاں پر چلا جائے اور خان اسے پکڑ لے تو سمجھے کہ وہ ان کی دسترس میں آ گیا ہے، اور وہ اس وقت تک اس انسان کو آزاد نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے سردار وہاں پر جا کر ان سے بات نہیں کر لیتے۔ یار مجھے تو لگ رہا ہے میں کسی پرانے زمانے میں آ گئی ہوں۔ مریم نے اس کی بات سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، نہیں بی بی جی، یہ سچ بات ہے۔ شہر کے لوگوں کو کہاں گاؤں کے جھگڑوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تایا جان یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا تو مریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ یہاں پر اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ کس طرح کا بدلہ؟ سردار باسم خانزادہ کے والد کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بار وہ الیکشن جیت کر پورے گاؤں پر قبضہ کر لیں اور سردار باسم خانزادہ کے والد پر اپنی مرضی مسلط کر دیں۔ وہ ان کو اپنا تابع بنانا چاہتے تھے، مگر سردار باسم خانزادہ کے بہت سے چاہنے والے ہو گئے ہیں۔ وہ بہت ہی اچھے دل کے مالک ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہر کسی کے کام آتے ہیں۔ خیر مجھے نہ تو سردار باسم خانزادہ کی ذات میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھے یہ کہانی پسند آئی ہے۔ کوئی اور بات کرو، وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ دونوں ندی کنارے پہنچ گئے تھے۔ اگر حویلی کا کوئی شخص اسے اس وقت یہاں پر دیکھ لیتا تو ضرور اس کی ذہنی حالت پر شک کرتا۔ وہ خاموشی سے ندی سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گئی اور چاند کا عکس ندی میں دیکھنے لگی۔ مجھے ہمیشہ سے اس طرح کی قدرتی مناظر بہت پسند آ رہے ہیں، وہ مسحور کن انداز میں بولی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس بات کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں دے پا رہی تھی کہ وہ ریڈ لائن کراس کر کے دوسرے علاقے میں پہنچ گئی ہیں۔ وہ گاؤں بھی 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا اور کوئی بھی بغیر اجازت کے دوسرے حصے میں نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی جو الیکشن ہونے تھے انہوں نے اس چیز کا ہی فیصلہ کرنا تھا کہ کون پورے گاؤں کا سردار بنے گا۔ تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد اس نے چہل قدمی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن جیسے ہی پلٹی اس کا سر کسی مضبوط چیز سے ٹکرا گیا۔ آہ، مار ڈالا مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری آنکھیں ہیں یا بٹن؟ تمہیں ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا کیا؟ یہ کہہ کر اس نے جیسے نگاہیں اٹھائیں تو نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی۔ بلا شبہ وہ انسان بہت ہی خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔
6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، نیلے رنگ کی آنکھیں جو چاند کی چاندنی میں چمک رہی تھی، ماتھے پر پڑے ہوئے بل جبکہ چہرے پر پھیلی ہوئی ہوکی، وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات کا جواب دیے بغیر باسم خانزادہ نے غصے سے دو ٹوک انداز میں اس سے پوچھا۔ رانی باسم خانزادہ کو پہچان چکی تھی، اس لیے جلدی سے کہنے لگی، یہ میری کزن ہے، شہر سے یہاں پر آئی ہے، میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ یہ چاہتی تھی کہ ہم لوگ ندی جا کر دیکھیں، مگر صاحب جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو یہ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے تھی، اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ باسم خانزادہ نے رانی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہ لڑکی پہلے دیکھ رکھی ہے، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اگر یاد آ جاتا تو وہ دونوں بری طرح سے پھنس جاتی۔ جی صاحب جی، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ تو بہت ہی نرم دل ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں اور ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں یہاں سے اپنے گھر جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے نگاہیں چرا لی اور وہاں سے پلٹ گیا۔ رانی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر کے۔ تم نے اس انسان سے جھوٹ کیوں بولا؟ مریم نے رانی سے غصے سے پوچھا۔ اگر ان کو بتا دیتی کہ آپ سردار جنید کی بھتیجی ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی آزاد نہ کرتے۔ وہ تو شکر تھا کہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی میں بول پڑی۔ رانی اب گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ویسے اگر آپ اس کی ایک بات بتاؤں، تمہارا وہ صاحب بہت خوبصورت ہے، کہیں آپ کو وہ پسند تو نہیں آ گیا؟ رانی نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے شرارت سے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، سنبھل کے کام لیجیے گا میڈم صاحبہ، کیونکہ آپ ایک ایسے خواب دیکھنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں جن کی تعبیر کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ مت بھولیں کہ اس انسان سے آپ کے تایا جان بہت شدید نفرت کرتے ہیں، اگر ان کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ یہ سن کر مریم تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی، مگر پھر اس نے اپنے دل کو سنبھالا اور خاموشی سے رانی کے ساتھ ہی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ باسم خان زادہ جب سے اپنے ڈیرے پر واپس آیا تھا بہت گم سا تھا، داراب خان سے زیادہ رہا نہیں گیا تھا، اس لیے کچھ ڈالا کیا ہو گیا ہے یار، کیوں عاشقوں کی طرح سوگ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے؟ اس بات کو سن کر باسم خان زادہ بری طرح سے بدمزہ ہوا۔ اگر شکل اچھی نہ ہو تو انسان کو بہت ہی اچھی کر لینی چاہیے، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دوبارہ سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، جب سے تم واپس آئے ہو تو کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، بلکہ پریشان نہیں، تم مجھے کھوئے کھوئے لگ رہے ہو، کہیں دوسرے گاؤں کی عورت کو اپنا دل تو نہیں دے بیٹھے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہو مگر مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، چلو مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ باسم نے گہری سانس لی اور دوبارہ سے ایک دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، مجھے وہ لڑکی پھر سے نظر آ گئی ہے۔ اب کی بار اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہی لڑکی جس کو آج سے 2 سال پہلے میں نے دیکھا تھا اور جس کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ آج تک اس کا چہرہ میری نظروں سے نہیں ہٹا اور آج میں نے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ اس وقت ہمارے دشمنوں کے گاؤں میں موجود ہے، اور یار یہ تو معاملہ ہو گیا ہے۔ نہیں، معاملہ نہیں ہوا، اس کی کزن نے مجھے بتایا ہے کہ وہ شہر رہتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ میں اس کے گھر جا کر اس کا رشتہ مانگ لوں، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اگر تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ نہیں، اپنے بابا کو میں سنبھالوں گا، تم ان کو نہیں سنبھال سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ اس چیز کی کبھی بھی تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے پہلے دن تمہیں سمجھا دیا تھا کہ تم جس سے چاہے محبت کا اظہار کرو، جس کے ساتھ چاہے ٹائم پاس کرو، لیکن شادی تمہاری خاندانی لڑکی سے ہی ہوگی، اور وہ لڑکی اپنے ہی خاندان کی ہوگی۔ دراب خانزادہ میں بھی ان کا ہی بیٹا ہوں، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لیتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑا میں گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو دوبارہ سے پایا ہے، اس بارے میں اس کو نہیں کھو سکتا۔ اپنی بات 2 ٹوک انداز میں کیا تھا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ دراب خانزادہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس لڑکے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ باسم خانزادہ جب اپنی حویلی کے اندر داخل ہوا تو سامنے سے آنے والی فاریہ کو نہ دیکھ سکا اور اسے ٹکرا گیا، مگر جلد ہی وہ اس کو اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے سنبھال چکا تھا تاکہ وہ گرے نہ۔ دوسری طرف فاریہ کا چہرہ شرم اور حیا کے مارے لال ہو گیا تھا۔ معاف کرنا، میں تمہیں دیکھ نہیں سکا، اس نے عجلت سے کہا، اور وہاں سے جانا ہی لگا تھا کہ فاریہ کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔
یہاں پر نہیں، آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو، ایسی کون سی بات ہے؟ پلیز آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ وہ لان میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بابا نے آپ کو رشتے کے بارے میں بتایا تو ہوگا؟ وہ اب غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس رشتے کی بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ مکمل طور پر انجان بن گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے واریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جان ہم دونوں کی منگنی کروانا چاہتے ہیں اور میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کی منکوحہ بننا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ماتھے کو بے ساختہ مسلا۔ باسم خانزادہ کے اندر غصہ لاوے کی طرح ابل رہا تھا، جس کو وہ نارمل کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ہی اپنی بہن سمجھا ہے۔ میں نے کبھی بھی تمہیں دوسری نظر سے نہیں دیکھا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم بھی یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے میرے بارے میں بہت سے خواب دیکھے ہوں گے، اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ گھر والوں کو تم سے میرے بارے میں کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر کسی نے کر دی ہے تو میں اس کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ تم میں کوئی کمی نہیں ہے چھوٹی سی لڑکی، میں بس تم سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں بہت جلد میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر پہلے مریم کو دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، مگر فاریہ کی باتیں سن کر اس کا موڈ پھر سے غارت ہو گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، جو ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ آج سے 2 سال پہلے وہ اپنے دوست کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں گھوم رہا تھا۔ جب مریم اپنا سامان اٹھائے دکان سے باہر نکلی، اس نے صرف ایک نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے ساختہ دل میں سوچا، اور پھر وہ اسے اسی دن ہی ایک جھمکے کی دکان میں دکاندار سے بحث کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یقیناً دکاندار نے اس کی مرضی کے جھمکے نکال کر اسے نہیں دیے تھے، اس لیے اب وہ اسے اپنی پسند کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ مریم نے ایک بار بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور پھر اس کی شاپنگ مال سے نکلنے کے بعد اس نے مریم کا پیچھا بھی کیا تھا، مگر راستے میں روٹ لگنے کی وجہ سے اس کی گاڑی پھنس گئی تھی۔ وہاں پر VIP مومنٹ ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہو گیا تھا، اور پھر جب روڈ خالی ہوا تو مریم کی گاڑی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس نے بعد میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ناکام رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا، اور اسے لگا تھا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھول جائے گا، مگر یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ اب وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حواسوں میں سوار ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچتا تھا تو مریم کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ اسے خود پر حیرت بھی ہوتی تھی اور غصہ بھی آتا تھا کہ آخر کوئی کسی کی ایک جھلک دیکھ کر کیسے کسی کے پیچھے اتنا پاگل ہو سکتا ہے۔ 2 سالوں کے بعد آج مریم اسے اپنے علاقے میں ہی نظر آ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی، چھوٹا سا قد، معصوم سی بڑی بڑی آنکھیں، تیکھے نین نقش، بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی، اور کسی کا بھی دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد اس لڑکی سے نکاح کر لے گا اور اس کو اپنی بیوی کا درجہ دے گا۔ اب وہ اسے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ باسم خانزادہ اس وقت اپنے بابا اکرام خانزادہ کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھا۔ بابا جان، ایک بار جنید کی گردن میرے ہاتھ میں آ جائے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ میرا بیٹا، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اس نے پچھلے چند سالوں میں ہم لوگوں کو بہت ذلیل کیا ہے۔ نہ صرف اس نے ہماری زمینوں کا نقصان کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے تمہاری پھپھو کو بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے جنید صاحب نے اس کی پھپھو کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا، ان سے چھپ کر نکاح کرنے کو کہا، اور پھر ان کا استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائی اور اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اکرام صاحب اپنے بیٹے کو اسی لیے سمجھا رہے تھے کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ بابا جان، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن آپ فکر مت کریں، اس کا اچھا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، جو کچھ کرنا ہے اس نے خود ہی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری فصلوں کو آگ لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اسے کیسے اس سب کی اجازت دے سکتے ہو؟ بابا، میں نے اسے اجازت نہیں دی،
اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قدر بے وقوف ہوں کہ اسے اپنا اتنا بڑا نقصان کرنے کی چھوٹ دوں گا؟ بس اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر مت کریں، آپ کی ذرا سی بھی فصل تباہ نہیں ہوگی، مجھ پر اعتبار کریں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج اس نے ایک بار جنید صاحب سے ملنے کے لیے جانا تھا اور ان سے کچھ معاملات پر گفتگو کرنی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جنید صاحب خاموشی سے وہ تمام زمینیں ان کے حوالے کر دیں جن زمینوں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مذاکرات کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ سارے معاملات لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی حل ہو جائیں۔ مریم صاحبہ اس وقت بالکنی میں کھڑی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر پورچ میں رکنے والی کالے رنگ کی پراڈو پر پڑی اور اسے اترنے والی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یا اللہ، یہ انسان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اف، اگر اس نے تایا جان کو بتا دیا میں تو بری طرح سے پھنس جاؤں گی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس نے اس انسان کو اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی اور بکلاہٹ میں وہ بھاگتی ہوئی عمیر کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا آفت آ گئی ہے جو اس طرح سے واویلا مچا ہوا ہے؟ عمیر نے رضائی اپنے چہرے پر لے کر جاتے ہوئے بیزاریت سے کہا، یہاں پر میری واٹ لگ گئی ہے اور تم ہو کہ آرام سے اپنی نیند پوری کر رہے ہو۔ اٹھو۔ اس نے اس کے اوپر سے رضائی کھینچنے کی کوشش کی جس کو عمیر نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اسی وجہ سے ناکام رہ گئی تم۔ ایسے کام ہی نہ کیا کرو کہ بعد میں تمہیں واٹ لگنے کا اندیشہ ہو۔ جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں کل پوری رات نہیں سو پایا۔ کس نے کہا تھا کہ اپنی ماں سے باتیں کرو؟ تم مجھ سے بدتمیزی نہ کیا کرو، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ اپنا چہرہ باہر نکالتے ہوئے روبدار انداز میں بولا، تم میرے ہونے والے شوہر نہیں ہو جو میں تم سے عزت سے بات کروں۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر اس کو باتیں سنانے لگی۔ عمیر نے چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کتنی پیاری اور کتنی معصوم ہو تم۔ کیا ہوتا اگر تمہاری زبان بھی اتنی میٹھی ہوتی؟ پتہ نہیں کیا کھا کر میرے پاس آ جاتی ہو۔ جاؤ یہاں سے، نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات، اور نہ ہی میں نے تمہاری کوئی مدد کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے رضائی میں گھستا وہ اس کی رضائی پکڑ کر طے کر چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ عمیر صاحب شرٹ لیس تھے۔ وہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھا بازو لپیٹے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ تم بدتمیز انسان، پہلے اپنی شرٹ پہنو۔ کیا ہوا؟ کیا میری بلبل کو شرم آ رہی ہے؟ وہ اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ تم بھی تھوڑی سی حیا کر لو۔ اچھا یار ٹھیک ہے، چلو اب اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ۔ اس نے ہاتھ ہٹائے تو وہ ابھی بھی ویسی حالت میں تھا۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ عمیر نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہن رہا ہوں شرٹ۔ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ڈانٹو گی نہیں۔ اگر تم نے کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ سر انجام دیا ہوا تو نہیں ڈانٹوں گا۔ مریم صاحبہ نے اسے کل رات کے بارے میں بتایا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اگر وہ تمہیں پکڑ لیتا تو تم کیا کرتی؟ یا رانی نے سب سنبھال لیا تھا تو کیا رانی نے بھی اس معاملے میں تمہارا ساتھ دیا؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھونٹتا ہوا بولا۔ تو وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ اس نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت ہی اچھا ہے، عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ بس میں اس انسان کی تمہارے منہ سے تعریف نہیں سن سکتا ہوں۔ بس اب بھول جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی مت کرنا۔ وہ یہاں پر آیا ہوا ہے کہ اس نے تایا جان کو کچھ بتا دیا تو؟ فکر مت کرو، وہ بابا جان کو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ ان کے اپنی زمینوں کے کچھ معاملات ہیں جن کو وہ بیٹھ کر ہینڈل کریں گے۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر ہر طرح کی ٹینشن نکال دو۔ وہ اس کے چہرے کو تھپتکاتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ مریم سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ کل رات ہی اس نے اپنی ماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ اس کی امی کو بھی مریم سے کوئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ وہ انہیں اپنے دل کی بہت قریب لگتی تھی اور گھر کی دیکھی بالی بچی تھی۔ عمیر اور اس کی بہت زیادہ بنتی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کا جلد از جلد نکاح کروا دے، مگر اس سے پہلے وہ ان زمینوں کے معاملات سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح سے بچوں کی زندگی مشکل میں پھنس سکتی ہے، مگر جنید صاحب ایک ہی ضد لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ لوگوں کو پورے گاؤں پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یا تو وہ پورے گاؤں کو حاصل کریں گے یا پھر اپنے حصے کی زمین اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ زمان صاحب کو بھی ان ساری چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کو سمجھا کر تھک چکا تھا اور پھر تنگ آ کر خود ہی شہر واپس چلا گیا تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جس کو وہ دیکھ رہا تھا اور اسے اپنے بزنس سے ہی دلچسپی تھی۔ بزنس کے ہوتے ہوئے وہ سیاست میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جنید صاحب نے
باسم خان زادہ سے مذاکرات کیے تھے مگر کچھ بھی نہ بن سکا۔ باسم کا ایک ہی کہنا تھا کہ آپ نے جو زمینیں لی ہوئی ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں ورنہ ہمیں زبردستی کرنا ہوگی۔ تب جنید صاحب نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو زمینیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو سنبھالیں۔ آپ کو زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ جنید صاحب، آپ کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات یہ جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے یہ انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی آخر میں ہار جائیں۔ میری زمینوں کی طرف سے جس نے بھی نگاہ اٹھا کر دیکھی، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کو ذلیل رسوا کر دوں گا اور اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے لے کر آ جاؤں گا۔ آپ جو کچھ بنے ہوئے ہیں یہ تو صرف ایک ماسک ہے جو آپ نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ آپ حقیقت میں جو ہیں وہ میں ساری دنیا کو بتانے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مریم بھاگتی ہوئی اپنے تایا جان کے کمرے میں گئی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس شخص نے مریم کی شکایت نہیں لگائی تھی۔ رانی بھی اس کو تسلی دے رہی تھی کہ فکر مت کریں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں بولیں گے، اور اب وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ رات کے وقت جنید صاحب نے اپنے آدمی وہاں پر بھیجے تاکہ وہ ان کی زمینوں اور فصلوں کو آگ لگا سکے، مگر بدقسمتی یہ کہ ان کا آدمی پکڑا گیا تھا اور اب وہ ڈیرے میں خاندان کے سامنے مجرموں کی طرح پیش ہو گئے تھے۔ باسم خان زادہ چاہتا تھا کہ وہ ان سے پیسوں کا مطالبہ کریں، لیکن اس کے باپ نے ان سے ان کی عورت کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ چودھری کے خاندانوں کی ایک عورت طلب کر رہا تھا، وہ ان سے ان کی بیٹی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جنید صاحب نے اس بار بھی بہت ہی چالاکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس معصوم لڑکی کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ مریم کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا نکاح باسم خان زادہ سے ہو رہا ہے تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ عمیر نے بھی واویلا مچایا ہوا تھا، مگر عمیر کو اس کے باپ نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ اگر تم نے اپنی محبت کو چنا تو تمہیں اپنی بہن کی قربانی دینی پڑے گی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن 14 سال کی اس ذلیل انسان کے نکاح میں چلی جائے؟ عمیر نے اسی وجہ سے اپنی محبت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ عمیر کے قدموں میں گری ہوئی تھی، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم مت ہونے دو۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ دوگے، تم تو بہت اچھے دوست بھی تھے، تم کیسے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو؟ وہ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مجھے ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ عمیر نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ وہ نکاح کر کے اس خان کی حویلی میں چلی گئی تھی جس کے غضب سے ہر کوئی خوفزدہ ہوتا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ مظلوم لوگوں کی مدد کرتا تھا، لیکن اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ بہت ہی برا سلوک کرتا تھا۔ سب سے پہلے اس کا استقبال حویلی کی عورتوں نے کیا تھا۔ خانم نے اس کے بالوں کی چٹیا کو پکڑا اور اس کے بال کھینچتے ہوئے کہنے لگی، ذلیل عورت، تیرے خاندان نے ہمیشہ میرے خاندان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اب تم اپنے خاندان کے کیے کا حساب دو گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تو وہ زمین پر گر پڑی۔ ان کی ایک بھتیجی بھی تھی جس نے اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے کہا، مجھے بتا کہ تیرے بال کاٹوں یا تیری زبان؟ اس نے نفرت آمیز لہجے میں جواب دیا، میری زبان کاٹ دو۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، پکی چودرائن لگ رہی ہے، لیکن تیرا یہ غرور میں بہت جلد خاک میں ملاؤں گی۔ تیرے سر کا سائیں ویسے بھی تجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اب تو ہمارے ہی رحم و کرم پر رہے گی۔ انہوں نے اس کو بہت مارا تھا، درد کے مارے اس کا برا حال تھا، اور پھر جان بوجھ کر اس کو اس کے بیڈ پر بٹھا دیا گیا، کیونکہ خانم جانتی تھی کہ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے کا دماغ غصے سے گھوم جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کو اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر غصے سے بے حال ہو گیا۔ اس کو کھینچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتارا اور اس کے کانوں میں خراتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا، تم اپنے باپ کے جرائم کی حساب دینے کے لیے یہاں پر آئی ہو؟ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا یا تم سے محبت سے پیش آؤں گا۔ وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا تھا، بلکہ الفاظ کے نشتر تھے جو اس کے دل پر چلا رہا تھا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا، کیونکہ وہ کمزور نہیں تھا جو اپنی مردانگی کسی عورت پر نکالتا۔ وہ یہی سوچ کر خود کو تسکین دے رہا تھا کہ جنید صاحب اپنی بیٹی کی دوری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے، جبکہ وہ تو حویلی میں جشن منا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی جان بچ گئی تھی۔ مریم کی والدہ بیٹی کی دوری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر مریم کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا گیا اور اسے انجان ہی رکھا گیا۔ اگلے ہی دن وہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ اس دوران مریم کی ساس اس پر بہت ظلم کرتی تھی، پورا دن ہی اسے حویلی کے کام کرواتی تھی، اور جب وہ رات کو تھک ہار کر اپنے کمرے میں جاتی تو فرش پر کپڑا ڈال کر سو جاتی۔ وہ اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹی تھی، مگر یہاں پر آ کر رل گئی تھی۔ شرارتیں تو وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی، اب اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کی حیثیت ایک نوکرانی کی سی ہے۔
باسم خانزادہ وہ اکثر ہی اس کا نام لکھ کر روتی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی مگر اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ ذلیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ 3 مہینوں کے بعد باسم خانزادہ اپنی حویلی واپس آیا تھا۔ اسے اپنے باپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس دوران مریم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہوں سے جدا نہیں ہوا تھا۔ شادی کی رات وہ اس وجہ سے اس کے قریب نہیں گیا تھا کیونکہ مریم ہی اس کے ذہن پر سوار تھی۔ وہ اس کو دوبارہ سے تلاش کر کے تھک کر واپس آیا تھا اور اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ گاؤں میں رانی کو تلاش کرے گا۔ مریم اس دوران گارڈن کی صفائی کر رہی تھی۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ باسم بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور پھر باسم کو یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو وہ برسوں سے باہر تلاش کر رہا ہے وہ اس کی اپنی حویلی میں اس کی بیوی کے روپ میں موجود ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے مریم کے ہاتھ پکڑنا چاہے تو وہ سہم کر پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ معاف کر دیجیے ہمیں، یہ کوڑا اٹھا دوں گی، پلیز مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا۔ اس نے مریم کا بازو پکڑنا چاہا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ جب وہاں سے کپڑے ہٹایا تو دیکھا کہ زخموں کے نشانات تھے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اور کہاں کہاں مارا ہے ان لوگوں نے؟ اس نے خونخوار لہجے میں سوال کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز میرے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں، آپ تو یہاں سے چلے جائیں گے مگر یہ لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ اس کی کمر اور اس کی ٹانگوں پر بھی زخموں کے نشانات تھے جس پر باسم خانزادہ نے پیار شرمندگی سے مرہم رکھا تھا۔ ہائے، وہ اپنی ہی محبت پر ظلم کر بیٹھا تھا۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ وہ جنید صاحب کی سکی بیٹی نہیں ہے تو اس کا خون غصے سے جوش مارنے لگا۔ اس کے پاس جنید صاحب کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہوتے ہیں وہ سارے پولیس کے حوالے کر چکا تھا اور اب ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج چکا تھا۔ دوسری طرف جب مریم کو یہ پتہ چلا کہ اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی ہے تو اسے حویلی والوں سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ باسم کا چہرہ دیکھ کر بھی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے اس رات میری بات نہیں سنی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر آپ نے مجھے دھتکار دیا تھا، مجھے نظر انداز کیا تھا۔ وہ مجھے آپ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح خوار ہوتا مگر وہ اس پر ایک نظر بھی ڈالنے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر لا علم ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ اس کی ذات سے انجان ہوا تھا۔ تقریباً 6 مہینے کا وہ اس سے لاتعلق ہی بن کر گھومتی رہی تھی اور پھر ایک دن باسم خانزادہ کی دادی نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ ہے میرے پوتے کو تکلیف نہ دو، وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا سب کچھ انجانے میں ہوا، اس میں نہ تو تمہارا کوئی قصور ہے اور نہ اس کی غلطی، ساری غلطی تمہارے تایا کی ہے اور جنہوں نے تمہیں دھوکے سے پھنسایا تھا۔ اس کی دادی کسی حد تک سچ بات ہی کہہ رہی تھی اور باسم نے ابھی تو اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ورنہ اگر وہ چاہتا تو اس کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیتا۔ اس دن اس نے پہلی بار باسم سے پیار سے بات کی اور بات سن کر یوں محسوس ہوا جیسے اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب اس چھوٹی سی لڑکی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا۔ جہاں تک عمیر کا سوال تھا تو وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زمان خانزادہ نے یہ بزنس سنبھال لیا تھا۔ باسم کی کزن فاریہ کی بھی ایک اور جگہ پر شادی ہو گئی تھی کیونکہ اکرام صاحب کے لیے اب اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا۔